الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری امیری اور غریبی، ہماری بیماری اور شفایابی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ ازل سے ہی ابد تک قائم رہے گا. وہ ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساچی ہے. بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، حکیم الامت ہیں، امام اعظم ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا کے اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اس اخیر عشرے کی جو ضروری چیزیں تھیں ان میں سے کچھ آپ سن چکے ہیں کہ کیا کیا ہمیں اس میں کرنا چاہیے، اور اس کی بہترین شکل اعتکاف ہے. جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق دی. تمام تر برکتوں کو پانے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف بہترین شکل ہے. اگر وہ اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کریں، جو عام طور پہ بہت کم لوگوں سے ہو پاتا ہے. اعتکاف کے جو تقاضے ہیں وہ بہت کم لوگوں سے پورا ہو پاتا ہے. اگر اعتکاف کے تقاضے کو پورا کریں تو آخری عشرے کی تمام برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں. وہ اللہ اعتکاف بیٹھنے والوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ جو اعتکاف کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں. ایک اخیر چیز اس میں جو رہ جاتی ہے، اعتکاف کے علاوہ اعتکاف، قیام اللیل، شب قدر، ان چیزوں پہ آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں. ایک اہم چیز اور رہ جاتی ہے آخری عشرے کی، وہ ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ کی طرح سے وہ بھی واجب ہے. جس طرح سے وہ سال میں ایک بار واجب ہے صاحب نصاب پر، بس اس میں صاحب نصاب کی شرط نہیں ہے. یہ بھی ہر سال عید کے وقت، عید سے پہلے یہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے، نکالنے کا حکم دیتے تھے صدقہ فطر کو، بلکہ فرض کیا امت پر. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے صدقہ فطر کو ایک سا جو سے یا کھجور سے، آزاد ہوں، غلام ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مسلمان اگر ہیں تو ان کے اوپر یہ واجب ہے.
اور یہ بھی ایک ادب ہے اس کا کہ وہ عیدگاہ میں نکلنے سے پہلے، لوگوں کے عیدگاہ میں جانے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ اس حدیث میں تو 2 ہی چیزوں کا بیان ہے صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ کھجور اور جو۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، وہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہے، اس کے تو عبداللہ بن عمر تھے، اس میں اور تھوڑی سی وضاحت ہے، 2 چیزوں کو اور بڑھا دیا گیا۔ کنا نخرج زکاۃ الفطر من الطعام من الشعیر من الزبیب من العقط والتمر، اس میں منقع اور پنیر بھی ہے، کھجور، منقع، پنیر اور جو۔ اچھا، ابو سعید خدری نے کہا ایسا نہیں کہ اور نکال نہیں سکتے، وضاحت کر دی انہوں نے کہ ہم نکالتے تھے، وکانا طعامنا شعیر الزبیب والعقط والتمر، ہمارا کھانا ہی وہی تھا۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ جو آدمی کھاتا ہے، وہاں تو عربوں کا کھانا وہی تھا، کھجور ان کو دستیاب تھے، منقع، پنیر، یہی جو وغیرہ جو ان کو دستیاب تھے اس میں سے نکالا، لیکن تعامنا کا جو لفظ رہ گیا نا کہ ہم اپنے کھانے میں سے نکالتے تھے، تو یہ بہت عام چیز ہو گئی۔ اب جس علاقے میں، جس ملک میں جو کھانا ہوگا، جو وہاں کی تہذیب و روایت کا حصہ ہوگا حلال و جائز کھانوں کا، اور اس علاقے کے لوگ عید کے موقع سے جو چیزیں کھاتے پیتے ہوں گے یا خصوصی ڈش اور پکوان پکاتے ہوں گے، وہ ان چیزوں میں شامل ہو جائے گے۔ ہم اگر زکوٰۃ صدقہ فطر نکالتے ہیں تو ہم اس میں کٹ بنا سکتے ہیں، سوئی وغیرہ ڈال سکتے ہیں، پاپڑ وغیرہ ہے، چاول ہے اور دیگر چیزیں یہ ڈال سکتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے حساب سے نکالے۔ ہم نے ایک جیسا کر دیا کہ ہر کوئی آٹا ہی نکال رہا ہے، سب سے سستی چیز ڈھونڈ کر کے 30 روپے کلو وہی ہر کوئی نکالنا چاہتا ہے۔ اب چاہے وہ خود 100 روپے کلو والا چاول کھا رہا ہوگا نہیں نکالے گا، کوئی منقع نہیں نکالنا چاہتا، کوئی پنیر نہیں نکالنا چاہتا، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اگر مالدار آدمی اچھی چیزیں کھاتا ہے تو اچھی چیزیں نکالے تاکہ مسکین اچھا وہ بھی کھا سکے۔ اگر ہم 100 روپے کلو چاول کھاتے ہیں تو 100 روپے کلو والا نکالیں۔ چاول جو زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ جو زیادہ چیزیں آتی ہیں ہفتے میں، اگر ہم روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو روٹی کی آٹا نکالیں، آٹا جس کوالٹی کا کھاتے ہیں اس میں سے نکالیں۔ کھاتے ہیں ہم 100 روپے کلو والا اور ہم نکالیں 40 روپے کلو والا، یہ تو ناانصافی سے ہوئی۔ جو کھاتے ہیں، امیر اپنے حساب سے، غریب اپنے حساب سے، پیمانہ وہی رہے گا، بس یہ ہے کہ جس معیار کا کھاتے ہیں اسی معیار کا نکالے۔ 100 روپے والا کلو کھاتے تو 2.5 کلو اس کا نکال دیں، 2.5 کلو 2 سا ہوتا ہے، ایک سائے رات ایک سائے حجازی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاحب متعین کیا، ظاہر سی بات ہے حجاز کے تھے، وہی کا پیمانہ دیکھا جائے گا۔ جو 1.25 کلو کہتے ہیں لوگ، وہ تو عراق کا ہے، سائے حجازی دیکھی جائے گی، جس صوبے میں مکہ اور مدینے آتے ہیں، وہ صحابہ کرام کا علاقہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تھا، جہاں پہ شریعت نازل ہوئی، جہاں کے لوگ پہلے مخاطب تھے شریعت کے۔ کسی الفاظ کی تعبیر دیکھنی ہو، تشریح دیکھنی ہو، اور اس کے معنی و مفاہیم کی گہرائی تک جانا ہو، تو اسی علاقے کی بولی بھاشا کو اور ان کی تعبیر و تقریم کو لیا جائے گا جس علاقے میں صحابہ کرام کی اکثریت رہتی تھی، یعنی مکہ مدینے اور حجاز کا علاقہ۔ حجاز کا جو سا ہوتا ہے وہ سا حجازی کہلاتا ہے، وہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو 2.5 کلو نکالیں ہم، اور یہ بھی بہتر ہے غلے کی شکل میں۔ درہم و دینار تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی چلتے تھے، کہیں نہیں ثابت ہے کہ درہم و دینار نکالا گیا۔ یہ اور بات ہے آج اس میں تھوڑی سی وسعت دے کر کے گنجائش نکال دی گئی، مسکین دور کا ہے، کہیں نہیں پہنچ سکتے غلہ، اس کو پیسے پہنچاتے، بس جائز کی حد تک ہے، وہ بھی کھینچ تان کے کسی طرح سے۔ بہتر ہے غلہ نکالنا، کھانا پینا نکالنا جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ درہم و دینار نہیں نکالا، وہ کرنسی تھی اس زمانے میں، نہیں نکالا، اصل ہے کھانا اس کا۔ پیسہ ہم نکال دے پلتا تعالیٰ اس کے بچوں تک، جو بچے جن کے لیے عید ہے، عید من جائے، ان بچوں کے لیے نکالنا پہنچے ہی نا۔ ہم کسی کو دے دو پتہ اللہ گھر پر بھی بچوں تک پہنچائے نا، پیسے میں کسی اور چیز کے استعمال میں لے لے۔ تو غلہ نکالنا یا غلے کو کٹ کی شکل میں بنا کے ان ضرورت مندوں تک پہنچانا پہلے سے وہ سب ہونا چاہیے۔ ہم تو ڈھونڈتے بھی نہیں، بڑی آسانی ڈھونڈتے ہی نہیں، کوئی بھی گزر رہا ہوتا ہے دے دیتے ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھیا تو اگر بیت المال کا نظام آپ کے یہاں قائم ہے تو وہاں پہ اگر ہے ان کے پاس فہرست، وہاں درخواستیں آتے ہیں تو اس کے تھرو پہنچایا جائے، یا پھر آدمی اپنا خود ڈھونڈے۔ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے جاننے والوں میں کون مسکین ہے کون غریب ہے۔ عید پوری امت کی عید ہونی چاہیے اس دن، یہ تو کہا گیا، اس کی حکمت تو یہ بتائی گئی۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر تحفۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اس کی حکمت اور مقصد بھی بتا دیا اللہ کے رسول نے۔ فرض جو کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو روزے دار کی جو لغو اور بےہودہ چیزیں انسانی تقاضے کے ناطے ہو گئی ہیں روزے کی حالت میں، کوشش کے باوجود، لاکھ محتاط اور حفاظت کے باوجود ہو گئی ہیں، اس سے پاک ہو جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بچے، لیکن کچھ نہ کچھ کوتاہی رمضان کی حالت میں ہو جاتی ہے، اس کے نفس کے دوارا جس کی عادتن میں ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شیطان تو قید ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں سے، کچھ حرکتیں کچھ لوگوں سے ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے رمضان کی حالت میں، خاص کر سخیر شریف جس کا ہر پل ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے لوگوں سے تو اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں، بڑی غلطیاں نہیں، چھوٹی ہو وہ قابل معافی ہیں، یہی زکوٰۃ فطر اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے یہ پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
वत्तुमत लिलमसाकीन, मिस्कीनों के खाने का इंतजाम हो जाता है। तो ईद के दिन भी लोग ईदगाह के बाहर खड़े रहते हैं, और हम देते भी, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब उनके, अगर वो मजबूर है, अगर उन तक नहीं पहुंची, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम अपना ज़कात फित्र उस तक नहीं पहुंचा सके। यकीनन वो जरूरतमंद है कि ईद के दिन भी हाथ फैलाए खड़ा रहता है ईदगाह के बाहर और रास्ते में भी, जबकि उसी चीज से बचने के लिए कहा गया था कि वो दिन जो तमाम उम्मत की, पूरे मुसलमानों की ईद हो, उस दिन मिस्कीनों के बच्चों की भी ईद हो, उसकी भी ईद हो, वो उस दिन बेनियाज रहे मांगने से, वो उस दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेनियाज रहे, वो भी ईद मनाए, उसके बच्चे भी ईद मनाए। और ईदगाह से पहले पहले जो अदा करने का हुक्म दिया गया ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले यही है कि वो उसके घर राशन आ जाए, फिर पहुंच जाए, वो बेफिक्र होकर के जाकर नमाज पढ़े खुशी खुशी। मन अद्दाहा क़ब्ल सलात फहिय ज़कातुन मक़बूला व मन अद्दाहा बाद सलात फहिय सदक़ातुन मिन सदक़ात। ईदगाह में जाने से पहले वाजिब है निकालना, बेहतर है। वो बहुत दिनों तक हम बांटते रहते हैं, वो भी सुन्नत के खिलाफ करते हैं। ईद निकल गए, उसके बाद एक हफ्ते तक बांटते रहते हैं फित्र। वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले मकसद उसमें यही है, तौबतल लिलमसाकीन, मिस्कीनों को खाना हो जाए इसके दिन, उनके बच्चों की ईद बन जाए, उनकी ईद बन जाए। वो उस दिन ऐसा ना हो कि उनके बच्चे भूखे रहे उस दिन। तौबतल लिलमसाकीन, मिस्कीनों के खाने के लिए। अब मिस्कीन का पैमाना जो है वो यही है कि जिससे यहाँ रोज खोदना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने वाला मामला हो, या उसके पास इतना ना हो कि आराम से बैठ के खा सके, ऐसे लोगों को मिस्कीन कहा गया। मिस्कीनों ही का हक है, उन्हीं को दिया जाएगा। तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये जायज लोगों तक पहुंचे, और जो मुस्तहिक उन्हीं तक पहुंचे, और उनकी नजर में होनी चाहिए, उनके पास ऐसे लोगों की फेहरिस्त होनी चाहिए, चाहे सर्वे करा के, चाहे ऐसे भी। बड़े फायदे उसके हैं, बड़े फायदे उसके हैं सर्वे करा के। अपने इलाके के लोगों का सर्वे कराएं, उनके इक्तिसादी हालत को देख करके उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये ज़कात फित्र के तकसीम के वक्त भी दुश्वारी नहीं आएगी, किसको दे किसको ना दे। अजनबी लोगों को चला जाता है, अनजान लोग मांगने आ जाते हैं, उनको देते हैं, उनकी ज़बानी ज़ाहिरी बयानात को देखते हुए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हक नहीं होता, पेशेवर होते हैं, मिस्कीन का हक मार रहे होते हैं वो। तो हमारे पास ऐसे लोगों के नाम होने चाहिए, दरखास्तें आए तो वहां तक पहुंचाएं, और ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले बेहतर ये कि उसे अदा किया जाए, गल्ले की शक्ल में हो। हम बेहतर चीज को अपनाएं, बेहतर यही है कि गल्ले की शक्ल में हो, और ईद की नमाज में जाने से पहले पहले उसे अदा किया जाए। ये तो रहा सदक़े फित्र और ज़कात फित्र के ताल्लुक से कुछ जरूरी बातें और जरूरी आदाब जिसे हमको और आपको अपनाना चाहिए। पैसे की शक्ल में सिर्फ जायज है, बस इतना हम कह सकते हैं, गल्ले की शक्ल में बेहतर है। ईद के आदाब में से ये है कि आदमी चाँद देख करके अपना रोजा तोड़े, अपना ईद मनाए और रोजा बंद करे वहां जब चांद देखे। अपने उसके इलाके की गवाही अगर आती है तो चांद देखे। और उसके बाद जो सुन्नत है कि चांद रात को और अगले दिन सुबह को, ईद की सुबह को, जब तक नमाज के जमात खड़ी करने का ऐलान न कर दे इमाम, उस वक्त तक मसनूर है कि वो तकबीरात पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या इस तरह की जो तकबीरात आई हैं, मसनून तकबीरात, वो याद होनी चाहिए, वो पढ़ते रहने चाहिए। इसी तकबीरात नहीं है, बल्कि एक शुक्रिया अदा करना हुआ अल्लाह तबारक व तआला का, शुक्र अदा करना हुआ इन तकबीरात के जरिए से। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की तरफ इशारा किया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, परेशानी नहीं चाहता, ताकि वलितुकमिलुल इद्दत, ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी करो। वही है चांद देखने तक, अपने इलाके के चांद देखने तक 29 के चांद देखने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं है तो 30 पूरा करना चाहिए। रोजे की गिनती पूरी करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत दी है सही चीज की, इस्लाम की, उस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। यही है अल्लाह को अल्लाह बड़ाई बयान करते हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, और शुक्र अदा करते, लअल्लकुम तशकुरून, तो शुक्र अदा करो। बहुत सारे अल्लाह ने तौफीक दी कि हम रोजे रख सके, हमने इफ्तारी लोगों के कराई, हम इत्तिकाफ बैठ सके, हम क़ियामुल लैल कर सके, हम शब कदर में जाग सके, सदकात व खैरात कर सके, दुआ अस्कार कर सके, और तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों की हम अपने माफी मांगी। ये तौफीक से अल्लाह जिसको तौफीक देता है उन्हीं से हो पाते हैं। जिनको अल्लाह तौफीक नहीं देता या जो इस लायक नहीं होते हैं, उनके लिए बाबरकत महीना भी 11 महीने की तरह से होता है। वो यूं ही महीने को ज़ाय कर देते हैं इन औकात को, जैसे 11 महीनों में ज़ाय किए। वो रोजे न रखने के बहाने ढूंढते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, गरीब लोगों की पहचान भी होती है कि गरीब और जरूरतमंद है, लेकिन उनके जेब में हाथ नहीं जाते, जेब से पैसे निकालने में हाथ कपाने लगते हैं।
غریبوں اور بے سہاروں کی خبرگیری کرنے کے لیے انہیں توفیق نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہیں اور اسے غریب کی مدد کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اللہ نے توفیق چھین لی۔ بہت بڑا خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے علماء سے پوچھ کر کے، مولویوں سے پوچھ کر کے چور دروازے نکالے روزہ نہ رکھنے کے، اور انہوں نے مختلف بہانے ڈھونڈے، کبھی دواؤں کی، کبھی مشقت کی، کبھی کسی اور چیز کی۔ یہ محرومی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ دینا ہے ان لوگوں کو۔ یہ بدنصیب لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جو روزہ میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات کہنا، یہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیری توفیق ہی سے ساری چیزیں ممکن ہو پائی کہ ہم نے رمضان کے تقاضے کو پورا کیا۔ تو تکبیرات کہنے چاہیے، اور غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر کے، جو سنت ہے عیدگاہ جانا چاہیے۔ تاک کھجورے کھا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عید کے لیے نکلتے تھے، لا یخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر لا یغدو حتی یاکلوا تمرات ویاکلوہن وطرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھجور نہیں کھا لیتے، جب تک عید کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اسے زندہ کرنا چاہیے۔ تاک یاکلوہن وطرا، تاک کھجور کھاتے تھے۔ عید کے دن تاک کھجور کھا کے نکلتے تھے، بقرعید میں نہیں کھا کے نکلتے تھے۔ بقرعید میں تو واپس آ کر کے وہ ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کچھ کھاتے تھے، اس میں خالی پیٹ نکلتے تھے۔ تو تاک کھجورے کھا کے نکلنا عید کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ اور پیدل نکلنا، پیدل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی المصلی ماشیا ویعود ماشیا ویرجع ماشیا۔ عیدگاہ کو یا جہاں نماز پڑھنی ہوتی عید کی، وہاں پیدل نکلتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اس لیے بھی پتہ چلا کہ بہت دور عید کی نماز عیدگاہ نہیں بنانی چاہیے، کہ جہاں اگر ہمیں سنت کو زندہ رکھنا چاہیے کہ پیدل جائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں اور پیدل جائیں، تو اس سنت پہ عمل بھی نہ ہو سکے۔ تو بہت دور ہے ہمارے لوگوں کو، پوری گیٹ وغیرہ پہ، جہاں کی عید کی نماز کا 7:15 پہ شاید اعلان بھی 7:30 یا 7:15، ابھی دیکھ کے بتا دیں گے، دور ہے خیر، اور آس پاس میں ہے بھی نہیں تو دور جائیں جیسے بھی ممکن ہو۔ واجب تو ہے نہیں کہ آدمی پیدل ہی جائے، سنت ہے، اگر جا سکتے ہیں تو جائیں۔ اور قریب میں ظاہر سی بات ہے، قریب میں تھا عیدگاہ تبھی اللہ کے رسول پیدل جاتے تھے۔ اور مردوں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں، اپنے گھر والوں، ام عطیہ کے جیسے بخاری کے جیسے باقاعدہ حکم ہوتا تھا، ذمہ داری دی جاتی تھی ذمہ دار عورتوں کو، سنجیدہ قسم کی عورتوں کو، کہ کوئی عورت گھر میں رہنے نہ پائے، سب کو عیدگاہ لے کے چلو۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت جس کے اوپر نماز ہی نہیں عید کی، عام نماز بھی نہیں، حائض عورت جس کا جو اس خاص ایام سے گزر رہی مہینے کے جس میں نماز معاف ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہوتا تھا کہ وہ بھی چلیں، وہ بھی جائیں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ دوپٹہ سر ڈھانکنا عورت کے لیے عبادت میں واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے لیے مردوں کے لیے نہیں لیکن عورتوں کے لیے سر ڈھانکنا وہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے پاس اگر دوپٹہ نہ ہو، خمار نہ ہو، کوئی اوڑھنی نہ ہو، تو اس کو بھی حکم ہوتا تھا کہ وہ بھی اس بہانے سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، میں ناپاک ہوں، اس کو بھی نکلنا ہے۔ حائض عورت کو بھی نکلنا ہے، بنا دوپٹہ، جس کے پاس دوپٹہ نہیں اسے بھی نکلنا ہے، اپنی پڑوسن یا اپنی سہیلی کی دوپٹہ اوڑھ کے جائے، ایک دوپٹے میں دو لوگ جائیں لیکن جائیں، آج اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس عید اس خوشی سے جو دو خوشیاں ہمیں ملی تھی سال میں، تو اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ دیگر فنکشن میں جا سکتی ہیں اور کھلا بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے، شادیوں میں جا سکتی ہیں، یہاں بازار میں جا سکتے، جمعرات کو دیکھیے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہر جگہ جا سکتے، وہاں کوئی فتنہ نہیں۔ لیکن جہاں اسلامی آداب کی بات آتی ہے، جہاں دین سیکھنے کی بات آتی ہے، جہاں ان کے حصے دینے کی بات آتی ہے، جو شریعت نے ان کو حصہ دیا ہے، وہاں پہ فتنہ پکڑنے کہاں سے نظر آنے لگتا ہے لوگوں کو۔ عید کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے عورتوں کو لے کے نکلنا عیدگاہ کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ دعا بہت اہم چیز ہے، جتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر کے دعائیں مانگیں گے اتنی زیادہ اس میں بہتری ہوگی، جتنے زیادہ لوگ جمع ہوں گے۔ وہ اجتماعیت کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے وہ چیزیں، جب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ کھلے میدان میں اکٹھا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تکبیرات کی شکل میں نغمے گنگناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، دعاؤں میں شریک ہوں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگر وہ کمزور ہے تو صبر کے ساتھ ساتھ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگر وہ طاقتور ہے تو شکر کے ساتھ ساتھ دعا اس کا ہتھیار ہے۔ تو دعا ہر حال میں مومن کے لیے فائدہ مند ہے، دعاؤں میں اپنے ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اسی لیے حکم دیا گیا کہ وہ جا کے دعاؤں میں شریک ہو، اس سے تو اس کو فائدہ ہوگا، جو وہاں پہنچے گا اس کے لیے بھی دعا وہاں ہوگی۔ تو دعاؤں میں شریک ہوں باپ، یہ خوشی کا موقع تو ہے یہی کھانے کے، لیکن اب جب ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں پر دیگر دنیا کے مختلف حصوں پر غور کریں تو دیکھیے اس عید بھی پڑنے لگتی ہے،
کہ جس وقت ہم اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں، عید کے جوڑے تیار کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی دوسرے مقام پر ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا کوئی دوسرا پریوار اپنے بچوں کے لیے کفن خرید رہا ہوتا ہے، خاص کر فلسطین وغیرہ میں جو حالات آج کل ہیں، ہم عید کے کپڑے بنا رہے ہیں، ان کے لیے افطاری کی چیزیں نہیں، ان کا روز افطاری کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، اپنے بچوں کے لیے کفن خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مومن ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہے، نہ ان تک جا سکتے ہیں، نہ وہاں جا کر کے ان کو حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، نہ خبر گیری کر سکتے ہیں، لیکن دعا میں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک جسم کے مانند ہے، اگر پاؤں میں کاٹ، اسلام پورا اسلام کے ماننے والے ایک پریوار ہیں، ایک مومن ہے، ایک مسلم، ایک جسم کے مانند اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پاؤں میں کاٹا چبھے تو پورا جسم اگر اس کی کسک نہ محسوس کرے تو وہ جسم نہیں، وہ ناکارہ ہے، وہ مایوس جسم ہے، دار جسم ہے وہ۔ اگر ایک حصے پر جہاں یہ ہے، جہاں آنسوؤں کا سیلاب ہے، جہاں پہ ہر دن ہزاروں لوگ دفنائے جاتے ہوں، جہاں ان کے لیے ہر دن ایک ماتم، ہر دن ایک غم کا پہاڑ، مصیبت کا پہاڑ لے کر کے آتا ہو، ہم کیسے ہی خوشی خوشی منا سکتے ہیں؟ تو ایسے موقع پر عید تو منانا ہی ہے، لیکن سارے لوگ نکل کر کے اپنی دعاؤں میں، ان راتوں میں، ان آخری ایام میں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو، ہماری بھی لغزشوں کو، ہم بھی کسی گناہ سے پاک نہیں، اللہ پتہ نہیں وہ سزا کے طور پر کسی کو مسلط کیا ہے یا ہماری کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہا ہے، یا جو بھی ہو اللہ کا فیصلہ بہتر ہوتا ہے، ہم لوگ اس کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، کرم فرما ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، زیادہ اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے موقع سے ہم اپنے بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ تو دعا اتنا اہم ہے کہ دعا میں شریک ہونے کے لیے ناپاک عورتوں اور بنا جس کے پاس دوپٹہ نہ، اس کو شریک ہونے کے لیے کہا گیا۔ اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے کہ عید میں جائیں تو اپنی بہنوں اور اپنے ان کو لے کے ایسے انتظام ہونا چاہیے علاقے میں، عیدگاہ وغیرہ میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آس پاس جو عیدگاہ ہیں، بہت سارے عیدگاہ میں ان کے لیے انتظام ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی ہم تال بٹول کر کے گھر کے مرد حضرات جاتے ہیں، سال میں ایک بار لیکن نکلنا ہے، دسیوں شادیاں اٹینڈ کر سکتی ہیں، وہ بارات اٹینڈ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھی اپنے گھر کے عورتوں کو نہیں لے کے جاتے۔ اتنا طبیعت مردہ ہو چکا ہے، اتنا احساس مردہ ہو چکا ہے کہ اس موقع سے بھی ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، کہ اس خوشی میں ہم ان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اولاد کو اور اپنے گھر کے عورتوں کو اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں وہ جاتی بھی نہیں ہے اور کہیں ان کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گھر کے 1-2 لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی طریقے مسجد میں پڑھ لیتا ہے، بعض لوگ تو عیدگاہ بھی نہیں جاتے کہ دور ہے، پاس سے کسی مسجد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد میں کی نماز پڑھنا مسئلہ نہیں، مجبوری میں جائے تو ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پڑھی ہے بارش کی وجہ سے، ایسے حالات آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ مسنون اور آداب، عید کے آداب میں سے وہی کہ جا کے عیدگاہ میں پڑھا جائے، جب بارش ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے تب مسجد میں ادا کی جائے گی، وہاں جا کر کے کوئی نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صلاۃ فصلی رکعتین ولم یصلی قبلها ولا بعدها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 2 رکعت جا کے پڑھی، نہ اقامت، نہ تکبیر، نہ اذان، نہ کچھ، نہ پہلے سنا، نہ کوئی بعد میں۔ ہاں یہ کہ اگر مسجد میں ادا کی جائے گی تو اس کو 2 رکعت پڑھنا جائز کہنے، مستحب کہنے، وہ عید کے لیے نہیں بلکہ مسجد کی سلامی ہوتی ہے، جیسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، وہ عید کے لیے نہ ہوگی، وہ مسجد کی سلامی ہوگی۔ اگر عید مسجد میں ہوتی ہے تو، ورنہ عید کے جائے تکبیرات کہتے ہوئے وہ مسنون ہے۔ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ جو روزمرہ کے دروس ہوتے ہیں اس چیز میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم سے جو کچھ بھی چھوٹی موٹی نیکیاں رمضان میں بن سکتی اسے قبول فرما، جو دن باقی ہیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے جو لوگ اعتکاف بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما، جو عورتیں بیٹھی ان کو بھی، جو مرد بیٹھے ان کو بھی، جو نہیں بیٹھ سکے کسی وجہ سے ان کی جو اور دیگر نیکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرما، ان کو اس کی جگہ پہ دوسری کوئی نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ اس کی بھرپائی ہو سکے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔